محمد وآل محمد. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ایھا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وہو الکتاب المحکم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. جزاک اللہ. دعا ہے رب کائنات بصد کے ذکر محمد وآل محمد ہماری آج کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے. مومنین کرام، آج جن مجالس کا آغاز ہے یہ 5 مجالس بسلسلہ شہادت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کائنات عظمت کی یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ شاید ہی انسانیت میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہو جسے اتنے عاشق نصیب ہوئے ہوں، اتنے دیوانے نصیب ہوئے ہوں، جسے اس حد تک ٹوٹ کر چاہا گیا ہو جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ہستی دنیا میں، اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی طرف جاؤں چند تمہیدی جملے. یہ ہستی دنیا میں خدا تعالی نے اس لیے بھیجی تاکہ دنیا جانے کہ ابدیت کس انداز میں انجام دی جاتی ہے. غلامی خدا، غلامی توحید کس شے کا نام ہے؟ اگر پیمبروں کی سیرت کا اتباع کرنا ہے تو پھر کس انداز میں ہونا چاہیے؟ اگر انبیاء ما سبق اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، آپ کی کامل اطاعت کرنی کیسے، کس انداز میں آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ایک کامل شخصیت ہیں اس بات کے اظہار کے لیے کہ ایک غلام رسول کیسا ہونا چاہیے، ایک عبد خدا کیسا ہونا چاہیے. اور سرکار رسول اللہ نے واضح دنیا کو بتا دیا ما قام ولستقام الدین الا بسیف علی و مال ختیجہ، کہ اگر جناب ختیجہ کا مال نہ ہوتا اور علی کی تلوار نہ ہوتی، نہ یہ دین قائم ہوتا، نہ یہ دین آگے بڑھتا. اسلام اپنے پہلے دن سے لے کر تا قیام قیامت تک ممنون رہے گا اس شخصیت علی ابن ابی طالب کا. کلی آپ تاریخ پڑھ لیجئے، چاہے کسی بھی مذہب کے نقطہ نظر سے، کسی فرقے کے نقطہ نظر سے اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو نظر آئے گا اسلام اگر کھڑا ہوا علی کی شجاعت کی بنیاد پر تو قائم رہا علی کے صبر کی بنیاد پر. اس شخصیت نے کبھی صبر کے ذریعے، کہیں حوصلے کے ذریعے، کہیں استقامت کے ذریعے، کہیں شجاعت کے ذریعے، ہر اپنی شخصیت کے کسی پہلو کے ذریعے دین اسلام کو محفوظ کیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ صرف کسی ایک فرقے کی کوئی مولا امیر المومنین کے حوالے سے ان کے نام نہیں ہو گئے علی ابن ابی طالب. ہر مذہب میں مولا علی کے چاہنے والے موجود ہیں، ہر مکتب میں مولا علی کے چاہنے والے موجود ہیں. خود عالم اسلام میں شیعہ فرقہ تو منسوب ہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی طرف کیا جاتا ہے.
البتہ شیعوں سے ہٹ کر بھی آپ دیگر مکاتب فکر دیکھیں، ان میں بھی تفضیلی افراد بہت زیادہ ہیں، اہل سنت کے اندر بھی جو تفضیلی اہل سنت ہیں، یعنی فالو وہ اسی پیٹرن کو کرتے ہیں جس میں وہاں خلافت ہے، مگر جب فضیلت کی بات آتی ہے تو مولائے علی سے بڑھ کر کسی کی فضیلت کے قائل یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ وہاں پر بھی خلافت راشدہ اگر تمام ہوتی ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ذات پر، ہمارے ہاں آغاز ہوتی ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب، یعنی علی اسلام کی وہ متفقہ علیہ شخصیت ہے جن کے بغیر عالم اسلام کے کسی فرقے کا گزارا نہیں ہے، یا یوں کہہ لوں جہاں دنیا کے عقیدے کی علی پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہمارے عقیدے کی علی پر ابتدا ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ آئمہ کی یہ برکت ہے مولا امیر المومنین کی کہ ذکر علی کے جواز سے جتنا دین سنایا جاتا ہے، جتنا دین مولا علی کے ذکر کے بہانے دنیا تک پہنچا اور کسی انداز میں نہیں پہنچا۔ مجالس سے علی ابن ابی طالب کا جو 1400 سال سے قائم سلسلہ ہے، جتنے دینی موضوعات اس جواز کے تحت لوگوں تک پہنچے ہیں، جو علمی نکات جو آج سے پچھلے اگر آپ چند صدیاں چلے جائیے تو سوائے علماء کے ان نکات تک یا دین کی ان تشریحات تک جنرل پبلک کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، علی کے ذکر کے بہانے وہ سارا دین جنرل پبلک تک پہنچا، مولا علی کے ذکر کا یہ بہانہ۔ لہٰذا آپ کے سامنے بھی جو میں نے آیت کریمہ 2 آیات پیش کی ہیں، سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی 2 آیات ہیں، دوسری اور تیسری۔ خدا تعالیٰ نے ایک بڑی لطیف بات کی ہے، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں میں چاہوں گا کہ ہم قرآن کے ذریعے ڈسکس ماضی کو کریں اور دیکھیں اس وقت حقیقت حال کو۔ یہ 5 مجالس انشاءاللہ ان کے اندر پیٹرن یہی رہے گا۔ آپ کے سامنے جو 2 آیات پیش کی ہیں ارشاد خداوندی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا گمان کرتے ہیں کیا اتنا کہہ دینے سے ہم ایمان لے آئے، کیا اتنا کافی ہے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ کتنی واضح آیت ہے کہ جس کی تشریح کی بھی شاید ضرورت نہیں کہ لوگ کس گمان میں ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو بس کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ ان سے پچھلے والوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، خدا نے اس لیے آزمایا تھا کہ وہ دیکھنا چاہے کہ کون ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون ہیں جو منہ سے تو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے کر آئے مگر وہ جھوٹے ہیں۔ تو خدا تعالی ہر انسان کو، اس نے بات ہی انسانوں کی احسب الناس ہو، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں شیعہ فرقے سے مخاطب ہوں، اہل سنت سے مخاطب ہوں، اہل حدیث سے، یا کسی تمام کلی طور پہ ہر وہ انسان جو خود کو با ایمان تصور کرتا ہے یا دعوی ایمان رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو خود کو مومن تصور کرتا ہے، خدا اس کے لیے مخاطب ہے کہ کیا گمان ہے، آپ نے کہا کہ میں ایمان لے آیا تو انف ہے، اب میں آزماؤں گا نہیں، جبکہ میں نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون دعوی ایمان میں صدقو ہے، سچا ہے، اور کون کذبو ہے، جھوٹا ہے۔ پتہ لگا جب بھی کوئی دعوی ایمان کرتا ہے 2 میں سے 1 باتیں ہیں، یا وہ سچ بول رہا ہے یا وہ دنیا کے آگے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کس طرح پہچان ہوگی سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ خدا تعالیٰ امتحان کے ذریعے یہ اندازہ کرے گا کہ آیا وہ دعوی ایمان میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ مگر اس میں ہنٹ ضرور ہے، بات تو خطرے کی ہے، اگر ہم نے دعوی ایمان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سچے بھی پڑھ سکتے ہیں، جھوٹے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کس طرح پتہ چلے گا؟ امتحان کے ذریعے۔ خدا نے اتنی آسانی ضرور کر دی کہ ساتھ ہی فرما دیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا تھا۔ اب اتنی تو آسانی ہو گئی نا، خدا جانے خدا کس انداز میں آزماتا ہو، ہم نے دعوی ایمان تو کر دیا، خدا جانے کب سچویشن بنے ہمیں پتہ بھی نہ لگے اور ہم ناکام ہو کر جھوٹے پڑ جائیں۔ اتنا کہہ دینے سے کہ پہلے والوں کو بھی آزمایا تھا، اب اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی، ہم پچھلوں کو پڑھتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں خدا آزماتا کس انداز میں۔ توجہ ہے جان محترم؟ ہم پچھلوں کو پڑھیں اور اندازہ کریں کہ خدا نے کس کس طرح سے امتحان لیے،
ناکام ہوئے تو کس طرح سے ہوئے، اور اگر کامیاب ہوئے تو کس انداز میں۔ انشاءاللہ ان 5 مجالس میں گو کہ اب اگر ہم ماضی کی بات کریں، ماضی بڑا وسیع ہے، صرف ایک قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اللہ نے کتنے انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی اقوام کا، مگر ہم صرف یہاں پر ان 5 مجلسوں میں ایک قوم کا تذکرہ کریں گے۔ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سرکار کی حدیث ہے کہ میری قوم، یہ صحاح ستہ میں بھی حدیث موجود ہے اور آپ کی کتب اربعہ میں بھی مستند حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میری قوم بنی اسرائیل کو فالو کرے گی، قوم بنی اسرائیل، میری قوم، میری امت بنی اسرائیل کو فالو کرے گی۔ اور آپ نے مثال دی اس انداز میں کہ اگر بنی اسرائیل کسی سوراخ میں بھی گھسے تھے نا تو یہ وہاں بھی انہیں فالو کریں گے، یعنی آپ نے اپنی قوم کی مثال دی بنی اسرائیل کے ساتھ۔ امت مصطفیٰ کی بہت زیادہ مماثلت ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بنی اسرائیل کو قرآن میں بھی ضرور پڑھیں، قصص کی کتابوں میں ضرور پڑھیں، تاریخ کی کتابوں میں ضرور پڑھیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ تذکرہ کسی ماضی کی قوم کا ہو رہا ہے، آئینہ امت مصطفیٰ کو دکھایا جا رہا ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اور ہمیں کیوں نہ مماثلت ہو کہ ہمارے مولا کی جب مثال دی گئی ہے تو فرمایا اے رسول یہ آپ کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے۔ تو اگر ہمارا مولا مثل ہارون ہے، اگر ہمارا نبی مثل موسیٰ ہے، تو پھر ہماری قوم بھی تو مثل امت بنی اسرائیل ہوگی۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ لہٰذا ان 5 شبوں کے اندر انشاءاللہ ہم جناب موسیٰ کا تذکرہ کریں گے، صرف ایک نبی کا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو پھیلا سکیں۔ خدا نے ہنٹ دے دیا، آزماؤں گا تمہیں ویسے جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا، تاکہ دیکھیں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ تو صرف ان 5 شبوں کے اندر مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جناب موسیٰ کا اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آیا اس میں ہمارے لیے کوئی راز پوشیدہ ہے کہ نہیں۔ جناب موسیٰ وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں، اللہ نے دیگر انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ تذکرہ بھی قرآن میں جناب موسیٰ کا کیا، اور اس قرآن میں جو ویلڈ ہے تا قیام قیامت۔ تو یہ اتنے واقعات سنانا جناب موسیٰ کا اور بار بار تذکرہ کرنا، یقیناً یہ کوئی خدا کی طرف سے لا یعنی عمل تو نہیں ہو سکتا، بے معنی تو نہیں ہو سکتا۔ جناب موسیٰ آئے تھے لاوی بن یعقوب کی نسل میں۔ ہم جانتے ہیں کہ جناب یعقوب کے جو بیٹے تھے جنہوں نے جناب یوسف کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ان میں سے ایک تھے جناب لاوی بن یعقوب۔ اللہ نے نسل جب انبیاء کی چلائی ہے تو ایک دوسرے کے وارث ہوئے، ایک دوسرے کے بعد آئے ہیں، مگر اللہ نے باقی تمام بیٹوں میں کسی کی نسل میں برکت نہیں رکھی جناب یعقوب کے۔ انہوں نے مکر کیا تھا جناب یوسف کے ساتھ، صرف لاوی کی نسل چلائی اور جناب موسیٰ اس کے اندر بھیجے۔ اس کی وجہ کیا؟ باقی سب کی نسبت اس کا صرف اتنا سا امتیاز تھا کہ باقی سب چاہتے تھے کہ قتل ہی کر دیں جناب یوسف کو، ادھر لاوی بن یعقوب سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا دیکھو باقی سب کاموں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بس معصوم فرماتے ہیں اس بات کی اللہ نے اسے یہ جزا دی کہ اللہ نے اس کی نسل میں اہل عصمت رکھ دیا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ مجالس کے نکات بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، صرف اس بنیاد پہ کہ تحفظ پیغمبر کیا تھا، اللہ نے نسل میں معصوم رکھ دیا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ پتہ لگا جب بھی تحفظ نبوت ہو اللہ اس انداز میں برکت دیتا ہے، نسل میں معصوم رکھ دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل۔ جناب موسیٰ دنیا میں آنے سے پہلے ہی حالت خطرہ میں تھے، آپ اور میں جانتے ہیں کیوں؟ جو فرعون وقت تھا، سلسلہ فراغنہ تھا، اس کا جو سب سے جابر ترین فرعون تھا نا، وہ جناب موسیٰ کے سامنے آیا۔ بدبخت کا نام ولید تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک چنگاری اٹھی ہے، شام کی طرف سے، ملک شام کی طرف سے ایک چنگاری اٹھی ہے، اور اس چنگاری نے اس کے سارے اقتدار کو جلا کے خاکستر کر دی۔ وہ اتنا گھبرایا، اس نے وہ جتنے کاہن تھے دربار کے ان کو بلایا، پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ملک شام کی طرف سے چنگاری آئی ہے اور میرا سارا اقتدار ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ انہوں نے کہا صاحب مسئلہ یہ ہے، ایک شخصیت آئے گی اس طرف سے
اور وہ شخصیت تیرے اقتدار کو برباد کر دے گی۔ اب دیکھیے خدا تعالیٰ بھی کس طرح سے انسانوں کو کیا کیا مظاہر دکھاتا ہے۔ یہ کوئی 2500 سال پرانی بات ہے کہ شام سے چنگاری کا خواب دیکھا گیا تھا، مگر فرعون کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا۔ 2500 سال بعد صرف اتنا فرق پڑا ہے، اب شام کی شکست سے فراعنہ مصر کے وارثوں کے اقتدار خطرے میں پڑے ہوئے۔ توجہ ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا کیا ہے کہ خواب دیکھا، نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ یہ نکالا کہ اب کیا کیا جائے گا۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ اس نے حکم کیا دیا، خدا تعالیٰ نے بتایا، بیٹوں کو ان کے قتل کر دینے کا حکم دے دیا اور بیٹیوں کو چھوڑ دینے کا حکم دے۔ حکم یہ دیا کہ جتنا بیٹے پیدا ہوں، لڑکے پیدا ہوں، ساتھ ساتھ قتل کرتے چلے گا۔ نہ ہی، کیونکہ دو قومیں اکٹھی رہ رہی تھی، ایک اس کی قوم تھی قبطی قوم اور ایک بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل مظلوم تھے، اس کے اقتدار کے تحت دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، اس کی قوم راج کر رہی تھی۔ پتا تھا کہ آنے والا آئے گا بنی اسرائیل سے، یہ نہیں پتا تھا کس گھرانے سے آئے گا۔ لہٰذا تاریخ یہ بتاتی ہے، معصوم کا فرمان ہے، 70,000 بچے قتل کیے۔ 70,000 70,000 بیٹوں کو، لڑکوں کو قتل کیا گیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا ہے۔ توجہ ہے جان محترم۔ اب اس سے بھی اندازہ کر لیجئے کہ ایک معصوم کی قیمت کیا ہے۔ توجہ ہے جان محترم۔ خدا نے 70,000 بچہ قتل کروایا، ایک معصوم کے تحفظ کو پھر بھی رکھا۔ کیا قیمت ہوگی معصوم کی؟ 70,000۔ مگر آنے والا پھر بھی آیا، فرعون کا اقتدار پھر بھی برباد ہوا۔ کتنی خوش قسمت ہوں گے وہ 70,000 جو معصوم کی وجہ سے قتل ہو گئے۔ توجہ ہے جان محترم۔ گو کہ مظلومیت ہے کہ قتل ہوئے فرعون کے ہاتھوں، مگر کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ معصوم کی وجہ سے قتل ہوئے، کہ معصوم کا انتظار چل رہا تھا اور وہ قتل ہو رہے تھے۔ فرعون کی یہ خواہش تھی معصوم دنیا میں نہ آئے، مگر خدا پھر بھی معصوم کو لایا، فرعونوں کے اقتدار پھر بھی پامال ہوئے۔ پتہ چلا کتنے ہی قتل کیوں نہ ہو جائیں مظلوم، توجہ ہے جان محترم، کتنا ہی مظلوم قتل کیوں نہ ہو جائے، معصوم پھر بھی آئے گا، فرعون پھر بھی برباد ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ قتل ضرور ہوئے، مگر انعام یہ ملا کہ معصوم بہرحال دنیا میں آئے۔ اب جب یہ عالم تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور اس نے جتنی بھی شہر میں، جتنی بھی اس ملک کے اندر دائیا خواتین تھیں، ان سب کو اس نے خرید رکھا تھا، اور ان کا کام تھا کہ وہ پہلی بتا دیتی تھی کہ فلاں گھر میں بچہ اس وقت متولد ہونے والا ہے، لہٰذا پہلے ہی سپاہ وہاں پہنچ جاتی تھی، اگر لڑکا ہوتا تھا موقع پہ قتل کر دیتے تھے۔ اب جناب موسیٰ کی والدہ، جب وقت آیا جناب موسیٰ کی ولادت کا، اب مشکل تھی کہ جتنی بھی خواتین تھی وہ تو خود جاسوس بنی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک ان کی سہیلی تھی، انہوں نے اس سے رابطہ کیا، بڑی مشکل سے اسے رضامند کیا کہ دیکھ اگر میرا بیٹا ہوا تو اس کی زندگی کی ضمانت دے، تو بتائے گی نہیں۔ بڑی مشکل سے اسے کنونس کیا۔ بہرحال موسیٰ بھی معصوم ہے، مگر آل محمد کے معصوم نہیں ہے۔ آل محمد میں یہ عالم ہے کہ جناب ختیجہ کی دفعہ خدا نے بتا دیا، سہیلیاں بھی ناراضی ہوں تو اللہ رب العزت برگزیدہ خواتین کو بھیج دیا کرتا۔ اب یہ آئی، اب اس کے دل میں تھا کہ بہرحال انعام ملتا تھا، انعام کا لالچ تھا کہ بہرحال میں بتا دوں گی، مخبری کر دوں گی۔ جیسے ہی جناب موسیٰ دنیا میں آئے، روایت کہتی جیسے اس نے چہرہ دیکھا نا جناب موسیٰ کا، اس کے ارادے میں کھوٹ تھی کہ میں جا کر بتا دوں گی اور انعام پالوں گی۔ جیسے ہی جناب موسیٰ کا چہرہ دیکھا نا، اللہ نے معصوموں کے چہروں میں یہ تاثیر رکھی ہوتی ہے، جیسے ہی جناب موسیٰ کے چہرے پہ نگاہ پڑی نا، اس کا ارادہ ہی بدل گیا۔ معصوم نے اس کی تفسیر میں بتایا اس سارے واقعے کی کہ اس کی ارادہ تھا، بدنیت تھی دل میں، مگر چہرہ دیکھ کر نیت بدل گئی۔ یہ موسیٰ کا چہرہ تھا جسے دیکھ کے نیت بدل گئی۔ کائنات عصمت میں واحد چہرہ ہے علی ابن ابی طالب کا، جسے دیکھنا عبادت قرار دیا گیا۔ وجہ کیونکہ چہرے دیکھ کے نیتیں نبیوں کے چہرے دیکھ کر بدلی جاتی تھی، علی کا چہرہ دیکھ کر نیت نہیں بدلی جاتی تھی۔
روایت یہ کہتی ہے جب مدینے کے یہودی بھی علی کا چہرہ دیکھتے تھے نا تو حیران ہو کر کہتے تھے ما ھذا جمال الفتح لا الہ الا اللہ، اس جوان کو خدا نے کتنا حسین بنایا ہے، بے شک خدا کی ذات ایک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل۔ جناب علی کا چہرہ دیکھ کر ایمان ہی بدل جایا کرتے تھے، ایمان لوگ بے ایمان لوگ با ایمان ہو جاتے تھے۔ لہٰذا جیسے یہ گھر سے باہر نکلی نا، سپاہیوں نے اسے دیکھ لیا۔ سپاہی جانتے تھے کہ یہ دایا خاتون ہے، انہیں محسوس ہو گیا کہ یقیناً اس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، فوراً ہی گھر کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جیسے ہی گھر پہ حملہ کیا، ایک جناب موسیٰ کی والدہ تھی، ایک بہن تھی، چھوٹے سے جناب موسیٰ ہاتھ میں، گھر اس دور میں کون سے کوئی بڑے بڑے گھر تھے، چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے کچے، سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں۔ پاس تنور جل رہا تھا جس میں روٹیاں لگاتے تھے اور وہ جل رہا تھا، اتنی گھبراہٹ ہوئی کیونکہ پتا تھا سپاہیوں نے دیکھ لیا، اس کا مطلب ہے بچہ قتل ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ کی بہن نے گھبراہٹ میں آ کر فوراً بچے کو تنور کے اندر رکھا، اوپر سے اسے ڈھانپ دیا۔ اب اتنی جلدی سے یہ عمل ہوا، فوراً سپاہی آ گئے، آ کر کہنے لگے یہ خاتون ادھر کیا کرنے آئی تھی؟ جناب موسیٰ کی والدہ کا جملہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس گھر میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، جھوٹ، مادر ہے معصوم کی کیسے جھوٹ بول، فرمایا میری سہیلی تھی اس لیے آئی تھی۔ توجہ ہے جان محترم، معصومین کی والدہ بھی جھوٹ نہیں بولتے، یا یوں کہہ لیجئے جو جھوٹی ہو وہ معصوم کی ماں ہی نہیں بن پاتی۔ لہٰذا معصوم کی ماں تھی، کس طرح سے خلاف حقیقت بات کرتے، کہا میری سہیلی تھی اس لیے آئی تھی۔ سپاہی تو کنونس ہو کر چلے گئے، اب جو گھر کا عالم دیکھا بچہ کہاں ہے، فوراً ہی توجہ گئی اس کی طرف کہ گھبراہٹ میں بچہ تو تنور میں ڈال دیا تھا۔ اتنی پریشان ہوئی موسیٰ کی بہن، ڈرتے ڈرتے ہٹایا اوپر سے، دیکھا موسیٰ کھلکھلا رہے تھے، آگ تھی موسیٰ کو ٹچ نہیں کر رہی تھی، موسیٰ مطمئن ہے آگ جل رہی ہے۔ توجہ ہے جان محترم، خدا نے تو قرآن کا بھی حصہ بنایا، جناب ابراہیم آگ کی طرف گئے، آگ میں گئے، آگ نہیں بجھی، جناب خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ توجہ ہے جان محترم، یہ نہیں کہا آگ تو بجھ جا یا آگ تو پھولوں سے بدل جا، آگ آگ رہ، اپنی تاثیر کو چھوڑ دے۔ توجہ ہے جان محترم، بڑا لطیف نکتہ ہے میں دینا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہوتا۔ دیکھیے معصوم گئے آگ کے اندر، آگ نے جناب ابراہیم کو جلایا نہیں، جبکہ نہ آگ بجھی نہ آگ کسی اور چیز سے تبدیل ہوئی۔ خدا تعالی نے بھی آگ کو یہ حکم نہیں دیا کہ آگ تو بجھ جا، آگ بڑی محنت سے جلائی تھی نمرود نے، اللہ نے نمرود کی محنت کو ضائع نہیں کیا۔ توجہ ہے جانے محترم، دیکھیے جتنا ماحول بنایا تھا نمرود نے بنایا تھا نا، اتنی لکڑیاں اتنی زیادہ اکٹھی ہوئیں، آگ لگائی، اتنا ماحول بنایا، منجنیق لانی پڑی، اس میں رکھ کے ابراہیم کو پھینکنا پڑا، خدا نے کہیں انٹرفیئر تو نہیں کیا۔ حالانکہ اس وقت مظلومیت کا عالم تھا، خدا تو کسی لمحے بھی انٹرفیئر کر کے اس کے منصوبے کو برباد کر دیتا، خدا نے کہیں انٹرفیئر نہیں کیا۔ اس نے آگ جلائی، خدا دیکھتا رہا، لکڑیاں اکٹھی ہوئی دیکھتا رہا، منجنیق لایا، خدا دیکھتا رہا، تھرو کر دیا، خدا دیکھتا رہا۔ این جب آگ میں جانے لگے، آگ سے صرف اتنا کہا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ خدا نے اس کے ماحول پہ فرق نہیں ڈالا نمرود کے، صرف تاثیر چھین لی آگ سے، تاکہ دنیا دیکھ لے جتنا بھی عمل تمہارے ہاتھ میں ہو نتیجہ میری ذات کے پاس ہے۔ توجہ ہے جان محترم، ماحول میں تم جتنا بھی ظلم بھر دو مگر اثر تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کی ظالمانہ آگ اپنی جگہ رہی مگر تاثیر اس کے ہاتھ میں نہ رہی۔ عزیز آج اور کچھ نہیں ہو رہا، دہشت گردی کا ماحول انہوں نے بنا رکھا ہے، قتل و غارت کا ماحول انہوں نے بنا رکھا ہے، مگر آپ کو تعجب نہیں ہوتا، پلاننگ ان کی کامیاب ہے مگر نہ یہ قوم مٹ رہی ہے، نہ آزاداری پہ فرق آ رہا ہے، پہلے سے رونق بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظلم تو وہ کر رہے ہیں، خدا نے تاثیر چھین لی ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، ظلم وہ کر رہے ہیں
ماحول ان کا چل رہا ہے، بس خدا نے اتنا کام کر دیا ہے، بیچاروں کے ماحول سے تاثیر چھین لی ہے۔ لہٰذا مظلوم قتل ہوتے آئے ہیں، یہ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیجئے، ہر دور میں مظلوموں کا قتل ہوا ہے، مگر خدا نے کبھی مظلوموں کو ذلیل نہیں ہونے دیا، نابود نہیں ہونے دیا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ خدا کہتا ہے میرا یہ ارادہ ہے، جنہیں زمین میں ضعیف کر دیا گیا ہے نا، میں انہیں طاقت عطا کروں گا، میں انہیں امام بناؤں گا، میں انہیں زمین کا وارث قرار دوں گا۔ یہ خدا کا حتمی ارادہ ہے۔ ہر دور میں مظلوم رہے ہیں اہل حق، مگر مظلوم ایک بات یاد رکھے، ظالم جتنا بھی ظلم کر لے، نتیجہ اپنے ہی ہاتھ میں ہے، نتیجہ کہیں نہیں جاتا۔ بس عزیزان محترم، نکال لیا جناب موسیٰ کو، اور اس عالم میں اللہ رب العزت نے، اب جب ایسا عالم تھا، اب وقت کا کیا ہے کہ وقت انتہائی تنگ ہے، صرف ایک دو جملے عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ اب خدا تعالیٰ نے جناب مادر موسیٰ کی طرف وحی کی، اور وحی کر کے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف، ان عرض یہی کہ اس کو آپ اچھی طرح سے دودھ پلائیں، اس کی اچھی طرح سے ٹیک کیئر کریں، فَإِذَا خِفْتُ إِلَيْهِ، اور اگر آپ کو اس کی جان کا خوف ہو، آپ کو لگے کہ دوبارہ بھی گھر کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، دوبارہ بھی اس کے تعاقب میں آیا جا سکتا ہے، تو فَأَلْقِيَهِ فِي الْيَمِّ، تو آپ اس کو پھر پانی میں بہا دیں۔ آگے پھر خدا کی ذات جانے اور موسیٰ جانے۔ خدا نے وحی کس کی طرف کی؟ مادر موسیٰ کی طرف۔ مادر موسیٰ آج جتنی بھی اولل عزم بیبیاں ہیں، جتنی افضل بیبیاں دین میں ہیں، ان میں مادر موسیٰ کا شمار نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جناب مریم ہیں، جناب آسیہ، زن فرعون کا شمار ہے، جناب ختیجہ ہیں، جناب حوا ہیں، جناب سیدہ ہیں، ان میں مادر موسیٰ نہیں ہیں، مگر وحی ہوئی مادر موسیٰ کی طرف۔ کس لیے کی؟ اس وجہ سے کی وہ خود نہ نبی تھی، نہ رسول تھی، نہ ہی برگزیدہ بیوی تھی، مگر مسئلہ تھا تحفظ کا معصوم کے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ کیونکہ اور اللہ نے ہی بتایا کہ تحفظ کرنا کیسے ہے۔ وہ اپنے طریقے سے پہلے تنور میں رکھا تھا، پھر کہیں چھپانے کی کوشش کرتی۔ اللہ رب العزت نے نبی کو بچانا تھا تو عورت کی طرف بھی خود ہی وحی کی اور طریقہ بھی بتایا کہ چھپانا کیسے ہے۔ ایک جملہ صرف عرض کروں گا، آج تک تعجب ہوتا ہے خدا نے شب ہجرت کس کے عمل کی تصدیق کی؟ توجہ ہے عزیزان محترم؟ یہ نبی کو اٹھا کے علی کو لٹانا، کیا اللہ رب العزت ابو طالب کی سیرت پہ عمل کر رہا تھا؟ جنہوں نے شب ابی طالب میں نبی کو اٹھا کے علی کو لٹایا تھا۔ شب ہجرت یہ پتا نہیں چلا کہ اللہ نے ابو طالب کو کاپی کیا ہے، شب ہجرت یہ پتا چلا ابو طالب کو وہی بھی اللہ نے کی تھی کہ معصوم کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ وہاں اللہ نے پانی میں بہایا تھا، امت مصطفیٰ میں اللہ نے نبی کے بچانے کا طریقہ یہ نکالا، نبی کو بدل دو علی کے ساتھ۔ تو جب وجود پیغمبر تب بچے گا جب مجسم علی کے ساتھ بدلا جائے، تو دین محمد تب بچے گا جب محمد کے بعد علی کو تسلیم کیا جائے۔ بس عزیزان محترم، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ علی ابن ابی طالب بنیادی طور پہ اللہ نے یہ کردار اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اطاعت سرکار رسول اللہ کرنی کس انداز میں۔ یہی وجہ ہے آپ دین کی ابتدا دیکھ لیجئے اور تسلسل میں آگے بڑھتے چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ دین میں، ہر دین کے کام میں مولا کائنات کی ذات آگے دکھائی دے گی۔ کم از کم سرکار رسول اللہ کی وفات تک کا عالم دیکھ لیں۔ انشاءاللہ کل ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اس مضمون کے اندر۔ آگے جا کے آپ دیکھیے گا اللہ نے جناب موسیٰ کو ایسی سچویشنز میں مبتلا کیا، ایسے حالات ان کے اوپر گزارے کہ ہمیں ایسا لگے گا جیسے یہ حالات ابھی ہماری قوم کے اوپر گزرے۔ عزیز، کم از کم وفات رسول تک دیکھا جائے، ہر جگہ مولا کائنات کی ذات آگے دکھائی دے۔ کوئی کسی مسلک کی لکھی ہوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کسی فرقے کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو وفات پیغمبر تک علی ابن ابی طالب ہر جگہ نظر آئیں گے۔ مگر آسمان ایسے رنگ بدلتا ہے کہ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کہ صرف وفات سے چند ماہ پہلے پیغمبر 1.25 لاکھ مسلمانوں کے آگے
ہاتھ بلند کر کے اپنے بھائی کا تعارف کرواتے. اور باد پیمبر عالم یہ ہے، فوری باد پیمبر، سیدہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، مولا علی نے مہار تھامی ہوئی ہے، صحابہ کے محلوں میں جا کر ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا، اور سیدہ ایک ایک شخص پر حجت تمام کر رہی ہیں. کیا یہ وہی علی ابن ابی طالب نہیں ہے جس کا تعارف تمہیں میرے بابا محمد نے کروایا تھا؟ اندازہ کیجئے کس طرح سے آسمان رنگ بدلتا ہے. خدا کی قسم مولائے کائنات مظلوم ترین امام ہے، مولائے کائنات. کیونکہ ہر امام کی آپ سیرت اور زندگی اٹھا کر دیکھیں، ابتدا سے انتہا تک ایک جیسے حالات چلیں گے. مولا علی نے اسلام کا عروج بھی دیکھا ہے، اور مولا علی نے زوال کا وہ عالم بھی دیکھا ہے کہ 25 سال مولا امیر فرماتے ہیں وہ عالم تھا، اس طرح کا عالم تھا، میں اپنی میراث اپنے سامنے لٹتی ہوئی دیکھ رہا تھا. اور مولا نے اپنا نوحہ پڑھا ہے، اپنا نوحہ پڑھا ہے نہج البلاغہ میں. مولا فرماتے ہیں یہ عالم تھا، میری آنکھ میں شہتیر تھا. یعنی تکلیف کا مولا نے کس انداز میں مثال دی، ایسے جیسے آنکھ میں شہتیر ہو اور گلے میں ہڈی پھنسی ہو. کسی شخص کی اگر آنکھ کے اندر کچھ تھوڑا سا ذرہ چلا جائے نا، آپ دیکھیں گے وہ قرار سے بیٹھ نہیں سکتا. کجا یہ کہ مولا نے فرمایا شہتیر، گلے میں انسان کے کچھ پھنس جائے نا، کجا یہ کہ ہڈی، تو وہ انسان اضطراب کی کیفیت میں رہتا ہے. مولا صرف مثالاً بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کا ان تمام سالوں میں عالم کیا تھا. علی اتنے اضطراب کی حالت میں تھے جیسے کسی کے گلے میں ہڈی پھنسی. کیوں؟ اس اسلام کو جس کو اتنی محنت سے سینچا تھا، جس باغ کو، اس کو اپنے سامنے مولا ویران ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. مگر صبر علی ابن ابی طالب ہے کہ ہر شے کا تحفظ کیے ہوئے ہے. اور بعد رسول مولا کے دو ایسی عظیم ہستیاں جو مولا کے دلی لگاؤ رکھتی تھی، ایک رسول اللہ، ایک جناب سیدہ. اوپر تلے جب دنیا سے گئے ہیں نا، تو قبر سیدہ پہ بیٹھ کر روتے ہوئے یہ مولا امیر المومنین نے کہا کہ اے نبی اللہ، آپ کی قوم نے مجھے تنہا کر دیا ہے. دو ہی تو میرے غم گسار تھے، دو ہی تو میرے اس دنیا میں دوست تھے، یا اللہ آج تو نے میرے اس دوسرے دوست کو بھی چھین لیا ہے. کجا یہ کہ منبر غدیر پر علی ابن ابی طالب، اور کجا یہ کہ چند مہینے بعد ایک رات میں 40 قبریں کھودتے ہوئے علی ابن ابی طالب، صرف اس لیے کہ یہ نہ ہو ظالموں کو اصل قبر کا پتہ چل جائے اور یہ قوم بے حرمتی کرے. خدا جانے کتنا مظلومیت کا عالم ہوگا جو ایک لمحے میں آیا. یہ انداز کہ ہر کسی کا غدیر کے پاس، غدیر کے موقع پر آگے بڑھ بڑھ کر، بخن بخن کہہ کر، جھک جھک کر علی کو ملنا. اور کجا یہ کہ عالم یہ ہے، مولا گھر میں داخل ہوئے، مولا کی آنکھوں میں آنسو تھے. سیدہ کی چہرے پہ نگاہ پڑی، تڑپ کے فرمایا، کہا یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میں نے سنا، مدینے کی بات ہو رہی ہے، یہ مدینے میں علی کے ساتھ ہو رہا ہے. فوری بعد رسول بی بی فرما رہی ہیں میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا رو کر کہتے ہیں کاش صرف اتنا ہوتا یہ مجھے سلام نہ کرتے. عالم یہ ہے میں علی ابن ابی طالب سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا هي من كل وجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ پہنتنے پاک بارہ امام چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما. بسط کے ذکر محمد و آل محمد جتنی بھی مومنین حاضر غیر حاضر ہیں سبھی کی نیک دلی شرعی حاجات کو بھر لے. تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، شرف، عزت، صحت میں برکت عطا فرما. تمام مومنین جہاں خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، انڈونیشیا، ملائیشیا کے مومنین کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرما. مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرما. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرما، آپ کے منتظرین میں شمار فرما. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما. تمام مومنین نے جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرما. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد، سیرت علی و آل علی پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما. بلند تر صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد.